ٹرک ڈرائیور ہوں اور یہ کہانی میری اپنی ہے۔ کوئی 2 مہینے پہلے کی بات ہے جب میری نوکری لگ گئی ایک ٹرک اونر کے پاس۔ اس نے مجھے بہت اچھی تنخواہ پہ رکھا، جو کہ عموماً ہوتا نہیں ہے، اور میرا پہلے ٹرک ڈرائیونگ میں کوئی خاص تجربہ ہے بھی نہیں۔ شاید میرے مالک جیسے بھلے مانس لوگ دنیا میں کم ہی رہ گئے ہیں۔ ایک شام میرے مالک نے مجھے لوڈڈ ٹرک دیا اور نصیحت کی، اب تمہیں اس کو کھولنے کی ضرورت نہیں ہے اور تمہیں چابی جا کے ارمانیہ ہوٹل کے مالک احمد صاحب کو دے دینی ہے۔ ارمانیہ ہوٹل مری کے اونچے پہاڑوں میں نیا کھلا ہے، اس کے لیے فرنیچر منگوایا گیا ہے۔ ٹھیک ہے مالک، آپ بے فکر رہیں، میں اپنا کام پوری ایمانداری سے کروں گا۔ مالک کا حکم ملتے ہی میں اپنے ڈھابے سے 5 بجے نکلا۔ لگتا ہے مجھے دیر ہو گئی ہے، پر مالک نے کہا تھا میں 11 بجے تک پہنچ جاؤں گا، اور وہی ہوا۔ میں ٹھیک 11 بجے ہوٹل ارمانیہ پہنچنے والا تھا۔ اتنی بارش میں اب سامان کیسے ان لوڈ کروں گا؟ یہ بات مجھے کھائے جا رہی تھی۔ ایک تو 6 گھنٹے کی لگاتار ڈرائیونگ کی تھکن، اوپر سے بھوک اور سونے پہ سہاگا۔ یہ میرا پہلا ٹرک کا سفر تھا۔ مجھے تو کچھ آ جا ہی نہیں رہا، کاش کہ کچھ جماعتیں پڑھ کے ڈاکٹر بن جاتا۔ منتیں تو اماں نے بہت کی تھی میری، میں ہی سیٹ بنا پھرتا تھا، میرا نالائق ہوں۔ خیر، میرے ہوٹل ارمانیہ پہنچتے ہی احمد صاحب پہلے سے موجود میرا اور میرے ٹرک کا انتظار کر رہے تھے۔ اتنی تیز بارش میں کون چھتری کے بغیر روڈ پہ اپنے سامان پہنچنے کی فکر میں ٹہلتا ہے؟ عجیب ہی بات ہے۔ میں تو جیسے بڑبڑاتا ہی جا رہا تھا خود سے، مجھے احساس نہیں ہوا، لیکن میری یہ آوازاری اس لیے تھی کہ جو منزل قریب آتی مجھے ٹرک بھاری محسوس ہوتا۔ آئیں خوش آمدید، آپ کا ہی انتظار تھا، بڑی بےتابی سے۔ احمد صاحب تو ارمانیہ ہوٹل کے مالک تھے ہی، لیکن بڑے ہی حسن کے مالک بھی تھے۔ 6 فٹ لمبا قد، چاند سا روشن چہرہ، گفتگو میں نرم مزاجی، ایسا حسن کہ ایک دفعہ دیکھ کے ہر شخص دنگ رہ جائے۔ جی صاحب، بہت شکریہ، یہ چابی میرے مالک نے دی ہے، آپ کی امانت ہے جس میں میں نے خیانت نہیں کی۔ اچھا، آئیے تشریف لائیں میرے غریب خانے میں، آپ کے کھانے کا انتظام کر رکھا ہے۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ کہتا ہوں کہ پہلے بارش تھمتے آپ کا سامان ان لوڈ کر دیتا ہوں۔ پھر میں نے کہا اتنا بھی ایفیشنٹ بننے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے پیٹ پوجا کر ہی لوں۔ یہ آپ کا کمرہ ہے، آپ اندر جائیں، کھانا موجود ہے ٹیبل پہ، آپ کھائیں اور آرام کریں۔ یہ کہتے ساتھ ہی احمد صاحب چل دیے۔ کھانے کا ٹیبل روم کی کھڑکی کے ساتھ ہی لگا ہوا تھا۔ میں نے کھانا کھاتے ساتھ کھڑکی کا پردہ ہٹایا تو آگے دیکھتا ہوں کہ 2-3 لوگوں ساتھ احمد باہر لان میں کھڑا بات چیت کر رہا ہے۔ چلو اچھا ہے اور بھی لوگ موجود ہیں یہاں، ورنہ میں اکیلا کیسے اتنا فرنیچر ان لوڈ کرتا۔ میں اب خود کو مہمان سمجھ کر تسلی سے کھانا کھانے لگا۔ مالک کو بھی ضرور لاؤں گا کبھی احمد صاحب کے ہوٹل پہ، اتنا لذیذ کھانا میں نے پوری زندگی نہیں کھایا۔ اللہ جانے یہ چھوٹا گوشت ہے یا بڑا۔ انہیں خیالوں میں اچانک سے دروازہ کھلتا ہے اور زور سے واپس بند ہو جاتا ہے۔ یہ کیا تھا؟ باہر تو بارش تھم چکی ہے اب تک، شاید کوئی آیا ہو، مجھے جا کے دیکھنا چاہیے۔ دروازے پہ تو کوئی نہیں ہے، پھر ہوا ہی ہوگی۔ وہیں کھڑے کھڑے پیچھے کھڑکی کی جانب سے میرے کان میں آواز آتی ہے، مدد کرو میری۔ میں کھڑکی کے پاس جا کے دیکھتا ہوں پر کوئی نہیں ہوتا۔ اچانک
اچانک میری نظر اپنی اس پلیٹ پہ پڑتی ہے جس میں میں نے کھانا کھایا تھا، تو وہاں خالی پلیٹ میں خون میں لت پت ایک کٹا ہوا انسانی ہاتھ تڑپ رہا ہوتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ میں نے ٹیبل پہ پڑا سارا کھانا زمین پہ پھینک دیا۔ کھانے کا الٹنا ہی تھا کہ خون بھی کھانے کے ساتھ ہی بہنے لگا، جیسے وہ کھانا اوپر سے ہی پکا تھا اور نیچے سے صرف خون تھا اور کچھ بھی نہیں۔ میں نے کھڑکی سے باہر دیکھا تو احمد ابھی بھی انہی لوگوں ساتھ باتیں کرنے میں مصروف ہے۔ احمد صاحب، یہ کٹا ہوا ہاتھ کسی کا میرے کھانے کی پلیٹ میں آ گرا ہے۔ احمد صاحب، میں نے زور زور سے چلا کے ان کو اپنی طرف مخاطب کیا، مگر وہ میری آواز پہ کان نہیں دھر رہے تھے۔ پتہ نہیں ان کو میری آواز کیوں نہیں جا رہی، مجھے خود ہی ان کے پاس چلے جانا چاہیے۔ میں بھاگ کے روم سے باہر ہوٹل کے لان میں جاتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ اسی جگہ جہاں سے کمرے کی کھڑکی سے احمد کچھ لوگوں سے بات کرتے نظر آیا، وہاں کوئی ہوتا ہی نہیں۔ اے میرے خدا، یہ سب میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے تو اپنا سر ہی پریشانی اور خوف سے پکڑ لیا۔ کمرے میں وہ ہاتھ، وہ آواز، احمد صاحب۔ مجھے اچانک ارمانیہ ہوٹل کے مالک کا خیال آیا۔ احمد صاحب، کہیں وہ کسی مشکل میں تو نہیں؟ اچانک سے وہیں کھڑے کھڑے میں نے اپنے پاؤں سے میری ٹانگوں پہ کوئی چیز چڑھتی ہوئی محسوس کی۔ مدد کرو میری۔ یہ وہی کٹا ہوا خون میں بھیگا ہاتھ تھا۔ مدد کرو میری۔ یہ آوازیں تو اسی ہاتھ سے آ رہی ہیں۔ میں نے چیخ ماری اور اس ہاتھ کو اپنے اوپر سے اٹھا کے دور فاصلے میں پھینک دیا۔ آدھی رات کا وقت، عجیب سا ہوٹل جو بنا بھی نیا تھا، میری ذات اور احمد کی ذات کے سوا کوئی پرندہ تک نہیں تھا اس ہوٹل کے اندر۔ مجھے تو یہ تک نہیں پتا تھا کہ جو ٹرک میں لے کے آیا ہوں اس کے اندر ہے بھی کیا، اور وہ جو 2-3 لوگ میں نے کھڑکی سے دیکھے تھے، مجھے تو اب وہ بھی کہیں دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ اس ہاتھ کو تو میں نے پھینک دیا دور اور ہوٹل کے لان سے باہر بھاگنے کی کوشش میں لگ گیا۔ یہ کٹا ہوا ہاتھ کس کا ہے؟ کٹا ہوا ہاتھ بات کیسے کر سکتا ہے؟ مدد؟ کیسی مدد چاہیے اس کو میری؟ کیا وہ ہاتھ میرا گلا دبا کے مجھے مار دینا چاہتا ہے؟ آسمان کے ستارے مجھے نظر نہیں آ رہے تھے۔ میری آنکھیں دھندلی ہونے لگ گئیں، روشنی میری آنکھوں سے جاتی جا رہی تھی۔ میں ایسا بھاگوں گا کہ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھوں گا، مگر ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ خوف جو میرے حواس پہ طاری تھا۔ وہیں رستے میں ایک پتھر سے میرا پاؤں ٹکرایا اور میں زمین پہ گر گیا۔ میرے پاؤں کے نیچے کٹ لگنے سے خون بہہ کے زمین پہ گر گیا۔ میں اب ہمت کر کے کانٹوں بھری جھاڑیوں سے اٹھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ میرے پیچھے کوئی آ رہا ہے۔ مڑ کے دیکھنے پہ پتہ چلا کہ احمد صاحب ہیں۔ مدد کرے میری احمد صاحب، یہ جگہ بہت خوفناک ہے۔ ایک ہاتھ، ایک کٹا ہوا ہاتھ، خدا جانے کس کا میرے پیچھے پڑا ہے۔ وہ بولتا بھی ہے۔ احمد صاحب کا چہرہ ہوڈی میں ڈھکا ہوا تھا۔ میں نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، بس ان سے اپنے خوف کی کیفیت کا اظہار شروع کر دیا۔ میں کہتا ہوں آپ بھی میرے ساتھ آ جائیں، پیٹرول کافی ہے میرے ٹرک میں، یہاں سے بھاگ چلیں میرے ساتھ۔ میں تو ان کو بھی اپنے ساتھ لے جانے کے لیے رک گیا، مگر احمد اس تازہ خون کی طرف آتا جا رہا تھا جو میرے زمین پہ گرنے کے بعد اس گھاس پہ لگ گیا تھا۔ وہ اپنے ایک ہاتھ پہ میرے نیچے گرے ہوئے خون کو لگا کے سونگھ رہا تھا۔ یہاں میرے اور تمہارے علاوہ کوئی نہیں، آ جاؤ تم بھی چکھو اس خون کو، بہت مزے کا ہے۔
میرے پاس اندر ہوٹل میں بہت سارا گوشت اور پینے کے لیے بہت خون بھی پڑا ہے۔ احمد تو اپنی زبان سے اس خون کو چکھنے لگا اور پینے لگا، اور ادھر وہ ہاتھ جو میرے اوپر آ رہا تھا وہ واپس اپنی انگلیوں سے بھاگتا احمد کی طرف چلنے لگتا ہے۔ اس کے پاؤں سے ہوتا ہوا اس کی پینٹ کی پاکٹ کے پاس آ کے رک جاتا ہے۔ احمد اپنا ہاتھ پاکٹ سے نکالتا ہے تو اس کا ہاتھ اس کی کلائی کے ساتھ ہوتا ہی نہیں، اس کا ہاتھ کٹا ہوا ہے، اور وہ کٹا ہوا ہاتھ جو کہ اس کا اپنا ہی ہے اس کی پاکٹ کے اندر چلا جاتا ہے۔ میں اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد چیخیں مارنے لگ گیا، میری مدد کرو میری۔ خوف اتنا تھا کہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ میں اسی کٹے ہاتھ کی طرح مدد کے لیے چلاتا رہا، اور میں وہیں کے وہیں ہوٹل ارمانیہ میں گر کے بے ہوش ہو گیا۔